قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اس کے نامہ اعمال تلیں گے۔ جب اس کے نامہ اعمال تل جائیں گے تو اس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں والا ہلکا ہوگا۔ اب وہ پریشان کھڑا ہوگا اور فرشتے اس کی طرف بڑھیں گے، کسے پکڑ کے جہنم کی راہ کی طرف لے جائیں، جہنم کا ایندھن بنائیں۔ اتنے میں ایک آنے والا آگے بڑھے گا اور آ کے کہے گا رک جاؤ۔ فرشتے رک جائیں گے اور وہ آگے بڑھ کے اپنی جیب سے ایک پرچی نکالے گا اور نکال کے اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دے گا اور کہے گا ذرا اب دوبارہ تولو نا۔ اب عمل دوبارہ تلنے لگیں گے۔ جب عمل دوبارہ تلیں گے تو اب وہ پلڑا جو پہلے ہلکا تھا نیکیوں والا اب وہ بھاری ہو جائے گا۔ جو فرشتے کھڑے ہوں گے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے کہ اب اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جنت والے فرشتے آگے آئیں گے اور اسے جنت کی طرف لے کے جانے لگیں گے تو وہ کہے گا اے بندہ خدا، اتنے حسن و جمال کے پیکر، ذرا مجھے بتا تو صحیح تو ہے کون جس نے اتنا کرم کیا؟ تو حضور فرماتے ہیں میں اس سے کہوں گا تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تو تیرا نبی محمد ہوں، میں تو تیرا نبی محمد ہوں۔ تو وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا کرم فرمایا اور آ کے مجھے یہاں سے چھٹکارا دلوایا، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں؟ حضور فرمائیں گے پوچھ۔ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے پرچی رکھی ہے یہ کیا تھی؟ تو حضور کہیں گے یہ وہ پرچی تھی جو میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، ایک بار تو نے مجھ پہ محبت سے درود پڑھا تھا، میں نے اسے سنبھال کے رکھ لیا تھا، اب وہ میں نے تیرے پلڑے میں ڈال دیا ہے جو تیری بخشش کا سامان بن جائے گا۔ اور میرے بھائی اگر ایک مرتبہ محبت سے بارگاہ مصطفی میں بندہ درود پڑھے تو وہ درود کل قیامت کے دن بخشش کا سامان بن سکتا ہے۔ تو جو شخص صبح و شام جب بھی وقت دستیاب آئے وہ اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے حضور پہ درود پڑھتا رہے، کل قیامت کے دن اس بندے کا مقام و منصب کیا ہوگا، اس کو کتنا قرب مصطفیٰ دستیاب ہوگا، وہ رب کا کتنا برگزیدہ بندہ بن جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی گھڑیاں دستیاب آئیں، جب بھی وقت ملے تو کثرت سے حضور پہ درود پڑھا کریں۔